بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری گفتگو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھایا تھا کہ نہیں، اور اس بھیڑیے نے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر معذرت کی، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ پہلے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ اگر ہمارا یہ چینل مفتی مغیث خان آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو بھائیو، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ معزز سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیض کو اتار لیا۔ پھر انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس بکری کا خون اس قمیض کو لگایا، اور پھر عشاء کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی اپنے والد گرامی کے پاس آئے۔ اور اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عشاء کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد گرامی کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے عشاء کے وقت کو اس لیے مقرر کیا کہ رات کا وقت عذر بیان کرنے کے لیے موزوں ہوتا ہے، اس وقت کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کا قمیض لے کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو دیکھ کر فرمایا کہ میں اس میں نہیں دیکھتا ہوں کسی درندے کے حملے کے اثر کو، اور نہ ہی کوئی پھٹن ہے اس قمیض میں کہ میں مان جاؤں کہ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہماری بات پر ہمارے والد یقین نہیں کر رہے، تو وہ پھر جنگل میں گئے اور ایک بھیڑیے کا شکار کیا اور اسے باندھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے۔ اس روایت کو امام ابو عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الجرجانی نے اپنی کتاب الامال میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے بتایا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دلانے کے لیے ایک بھیڑیے کا شکار کیا، اس بھیڑیے کو پکڑ کر اس کا منہ خون آلود کیا، پھر بھیڑیے کو رسیوں سے باندھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے اور کہا اے ابا جان، یہ وہ بھیڑیا ہے جو بکریاں کھاتا ہے، ہمارے بھائی یوسف کو بھی اسی نے کھایا ہے۔ اور دلیل کے طور پر کہا کہ اے ابا جان، یہ دیکھیں، اس بھیڑیے کے منہ پر خون بھی لگا ہوا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی بھیڑیے نے ہمارے بھائی یوسف کو کھایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندھے ہوئے بھیڑیے کو کھول دو، تو انہوں نے بھیڑیے کو کھول دیا، تو وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب آنے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو فرمایا کہ اور قریب ہو، میرے نزدیک ہو جا، حتیٰ کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا۔ تو حضرت یعقوب نے اپنا رخسار اس بھیڑیے کے چہرے پر رکھا اور کہا اے بھیڑیے، تو نے میرے بیٹے کو کیوں کھایا ہے؟ اور میرے بیٹے کو کھا کر تو نے مجھے اس غم میں کیوں مبتلا کیا ہے؟
تو اس بھیڑیے کو اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی، گویائی عطا فرمائی۔ تو اس بھیڑیے نے انسانی جواب دیا، انسانی زبان بولتے ہوئے اس نے جواب دیا، اور اس بھیڑیے نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے اے یعقوب آپ کو نبی منتخب فرمایا ہے، میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، اور نہ ہی میں نے اس کی کھال کو پھاڑا ہے، اور نہ ہی میں نے آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کو نوچا ہے۔ میں تو ایک مسافر بھیڑیا ہوں، مصر کے گاؤں سے آ رہا ہوں، میرا بھائی گم ہو گیا تھا، میں اسے تلاش کرنے آیا تھا، اسی دوران آپ کے بیٹوں نے مجھے پکڑ لیا اور آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام کا گوشت ہم پر اور تمام درندوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حرام کا ارتکاب کروں، اللہ کے نبی یوسف کا گوشت میں کھاؤں؟ اور اللہ کی قسم میں اب ایسے شہر میں نہیں ٹھہروں گا جس میں لوگ وحشی جانوروں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس بھیڑیے نے اس شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کیا جس شہر کے اندر اللہ کے نبی کو اس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہو، جہاں اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کی گئی ہو۔ اس شہر میں درندے بھی رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ ان شہر والوں پر جب اللہ کا عذاب نازل ہو کہ کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اب ایسے شہر میں نہیں ٹھہروں گا جس میں لوگ وحشی جانوروں پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسا کہ انبیاء کے قتل کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کی اس بات کو سن کر اسے چھوڑ دیا، اور اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اپنے خلاف حجت کو پکڑ کر لائے ہو، یہ وحشی جانور چیر پھاڑ کرنے والا ہے، یہ وحشی جانور ہے، یہ درندہ ہے، یہ بے عقل ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنے گم شدہ بھائی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور ایک تم انسان ہو جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے کہ تم ہو کہ اپنے بھائی کو ضائع کر کے آ گئے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔